السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں القلم انفو۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات آباد ہیں۔ ان میں سے ایک مخلوق جن ہے جو کہ ہماری ہی طرح اس دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے اس کی اصلی حالت میں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ اپنی اصل حالت میں بہت لطیف جسامت والے ہوتے ہیں اور انسان کی آنکھ میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ان کے لطیف جسم کو دیکھ سکے۔ یہ اپنے لطیف جسم کی وجہ سے انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ جن ایک ایسی مخلوق ہے جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، یعنی جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ جنات اس زمین پر انسان سے پہلے سے آباد ہیں۔ انسان کے اس زمین پر آنے سے پہلے اس زمین پر جنات بستے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے انسانوں سے پہلے دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ جنات اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجن ثلاثۃ اصناف، جن 3 قسم کے ہیں۔ صنف لهم اجنحۃ یطیرون فی الہوا، ایک قسم جنوں کی وہ ہے جس کے پر ہیں، یہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ وصنف حیات و کلاب، اور دوسری قسم جنوں کی وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ ویسے تو جنات کسی بھی جانور کی شکل و صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور کسی بھی جانور کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ اکثر اور خاص طور پر سانپ اور کتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وصنف یحلون ویضعنون، اور تیسری قسم جنوں کی وہ ہے جو اچانک سے سامنے آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر ویران جگہوں اور غیر آباد علاقوں میں ہوتے ہیں۔ جنات کی یہ تیسری قسم سب سے خطرناک ہے۔ یہی وہ جنات ہیں جو انسان کو تنگ کرتے ہیں، انسانوں کو ڈراتے ہیں اور انسانوں کی زندگی میں آ کر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی 3 قسموں کے بارے میں بتایا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات مختلف صفات رکھتے ہیں کہ ایک قسم ہوا میں اڑتی رہتی ہے، دوسری جانوروں کی صورت میں رہتی ہے اور تیسری اپنی اصل صورت میں، جنہیں بھوت یا چڑیل وغیرہ کہا جاتا ہے۔ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، بالکل انسانوں کی طرح۔ اچھے جنوں کو جن کہا جاتا ہے اور برے جنوں کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہ برے جنات جن کو شیاطین کہا جاتا ہے یہ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض سرکش شیاطین کہلاتے ہیں جنہیں شیطان مارد کہا جاتا ہے، بعض عفریت اور دیو کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ظالم ہوتے ہیں، کچھ فاسق و فاجر ہیں، کچھ کافر ہیں۔ اسی طرح شیاطین کے مختلف رینکس یعنی درجات ہیں، ان کے کفر کی بنا پر یا طاقت کی بنا پر، یعنی جس طرح انسان ایک دوسرے سے ایمان و کفر میں متفاوت اور اوپر نیچے ہوتے ہیں اور طاقت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جنات میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کتے کو بھونکتا ہوا یا گدھے کو ہینگتا ہوا دیکھو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ ایسی مخلوق کو دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کتا اور گدھا جنات کو دیکھ سکتے ہیں، البتہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ جنات ایسے ہیں جن کی فطرت میں شر ہی شر ہے، یہ گندگی اور ناپاکی کو پسند کرتے ہیں اور ناپاک جگہوں میں ہوتے ہیں اور ناپاک جگہوں کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ بیت الخلاء وغیرہ۔ ان کو حدیث میں خبث اور خبائث کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب تم بیت الخلاء میں داخل ہونے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شریر جنوں سے اور یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ گندے اور ناپاک جنات گندے اور ناپاک انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اور بعض شیاطین انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، خاص طور پر نماز میں یا وضو میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جنات نے کہا وَمِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم میں سے بعض نیک اور صالح ہیں اور بعض دوسری قسم کے یعنی برے اور شریر ہیں۔ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے نظریات اور افکار بھی مختلف ہیں، اس لیے جنوں میں سے بعض مسلمان ہیں، بعض یہودی، بعض عیسائی، بعض ہندو اور بعض ملحد بھی ہیں۔
بالکل انسانوں کی طرح۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ رمضان میں صرف شریر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں جن کو شیطان مارد کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ شیاطین کی شکل و صورت نہایت بدصورت ہوتی ہے، یہ دکھنے میں بہت خوفناک لگتے ہیں، اس لیے انسان انہیں دیکھ کر خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔